سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں، سیاسی افراتفری پھیلانے والے ناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ ذرائع کے مطابق 9 مئی فسادات پر تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ممالک جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور اور زرتاج گل سمیت دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، اپڈیٹ کیجئے، کس کس پر پابندی لگی ہے؟ جی بالکل، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی کی جو سفارشات تھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ سیاسی رہنما کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے، جس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز کے نام شامل ہے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شہری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوزت کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ راشد شفیق اور میجر ریٹائرڈ طاہر سعدی کے علاوہ راجہ بشارت اور واسی قیوم عباسی سمیت دیگر شخصیات ہیں جن کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈال کر ان کو پابندی کی جا رہی ہے۔ 100 سے زائد ناموں کی فہرست جو ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کو سفارش بھجوائی تھی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے فسادات کے تناظر میں نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ECL کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی اور باضابطہ طور پر اس کی منظوری دے دی گئی، اور اب اگلا پروسیس جو ہے ان کے نام متعلقہ جو ادارے ہیں، جو ایئرپورٹس ہیں، ان کو بھی شیئر کر دی جائیں گے، اور وفاقی حکومت نے سیاسی افراتفری پھیلانے والے ناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 132 نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ، کنول شوزب کا نام بھی ECL میں شامل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان۔ آپ کا شہر، آپ کا سما۔ ٹیم سما پہنچی گجرانوالہ کے قدیمی بازار، جہاں لاہوری گیٹ پر موجود ہیں سما کی نیوز اینکر کنیز فاطمہ۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ہی مزید جانتے ہیں۔ جی کنیز، کیا بتا رہی ہیں آپ آج؟ آپ کا شہر، آپ کا سما میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم یہاں پر ایک قدیمی بازار میں موجود ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاہوری گیٹ ہے، اور اس بازار کو تقریباً 7 گیٹ لگتے ہیں۔ سیالکوٹی دروازہ بھی ایک لگتا ہے، ایک لاہوری گیٹ لگتا ہے، اور اسی طرح کے 7 دروازے لگتے ہیں۔ 7 دروازوں پر مشتمل اور تقسیم شدہ یہ بازار ہے۔ آج ہم اس بازار میں یہاں کے جو دکاندار ہیں ان سے بات کریں گے، پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو کسٹمرز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ جو غریب آدمی گھر سے نکلتا ہے نا شاپنگ کرنے کے لیے، وہ اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ہم کچھ خرید لیں گے، لیکن جب وہ دکان پہ ریٹ پوچھتا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنے منصوبے تو جاری کر چکی ہیں، لگا رہی ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اپنے منصوبوں کے لیے تو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی کے جو مہنگائی کے مسئلے مسائل ہیں اس پہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے بات نہیں کی۔ بازاروں میں رش آپ دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ خالی جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ دیکھ لیں، بالکل شاپر نہیں ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی گھر جا کے روتا ہے، ٹھیک ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس پہ کام کرنا چاہیے ان کو وہ نہیں کر رہے، وہ کام مہنگائی ہے۔ مہنگائی اصل وجہ ہے۔ دیکھیں دکاندار بھی پریشان ہے، جس نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ کرایہ دینا ہے وہ بیچارہ کرایہ مہینے کا پورا کرتا ہے، بجلی کے بل پورے کر رہا ہے، گیس کے بل وہ نکال رہا ہے۔ کیا غریب دشمن پالیسیز ہیں؟ CM صاحبہ تو بہت اچھے اقدام کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی جو ٹیم ہے اس کو مہنگائی کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم ان کو اجاگر کر سکیں، اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں ارباب اختیار تک آپ لوگوں کی فریاد پہنچا سکیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس اقدام پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، آپ کا بہت شکریہ، سما نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ غریبوں کی آواز وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچانے آئی ہیں۔ پہلے تو اس سے جو ہے کوئی بھی چینل یہاں بازار میں نے نہیں دیکھا۔ آپ لوگ زیادہ مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ جو جنتا، یہ جو عوام باہر پھر رہی ہے، یہ متاثر ہو رہے ہیں؟ ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو یہ کسٹمر ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، کافی زیادہ۔ پہلے سے کافی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کا گراف بڑھ گیا ہے، تو پھر یہ لوگ باہر کیوں نکلے ہیں؟ بس یہ مہنگائی کی وجہ سے نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے خریدنے کے لیے چیزیں وغیرہ کوئی۔ انہوں نے سوچا ونڈو شاپنگ کر لیں۔ جی، وہ ویسے دیکھ دوں کہ کسٹمر اکثر چلے جاتے ہیں دیکھ کے مہنگائی کی وجہ سے، انہیں ریٹ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافی زیادہ مہنگائی ہے، تو پھر کبھی چکر لگائیں گے انشاءاللہ، ایسے کہہ کے چلے جاتے ہیں کسٹمر۔ السلام علیکم آنٹی، وعلیکم السلام۔ کی حال چال ہے تواڈے؟ بس شکر اللہ دا۔ گجرانوالہ دے رہن والے ہو؟ ہاں گجرانوالہ دے رہن والے۔ کتھے دے ہو؟ ਅਸੀਂ افروز والے ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤੜ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਤੜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये मसाइल थे इस बाज़ार के लोगों के, यहाँ के दुकानदारों के और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके भी। इस पर तो हमने रोशनी डाली है, अभी और मसाइल बाकी हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना बाकी है, जिनको उजागर करना बाकी है, वो हम उजागर करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बिल्कुल फातिमा, हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे पहलवानों और ख्वाबों और बाज़ारों के बाद। अब जान लेते हैं अस्पताल की कुछ सूरत हाल। गुजरांवाला बड़ा शहर, लेकिन इसमें एक ही अस्पताल मौजूद है जहां हज़ारों मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं। वहां किन किन मसाइल का सामना है ये जानते हैं नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा से, जो इस वक्त गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल गुजरांवाला के बाहर मौजूद है। जी कादिर, क्या तफसीलें बताइए। आज बिल्कुल समा बन चुका है गुजरांवाला की आवाज़, और सुबह से ही तमाम जो मसाइल हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो हम समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमने अखाड़े का रुख किया, पहलवानों का रुख किया, फिर क्रिकेट ग्राउंड का रुख किया। अब जो है वो हम आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अस्पताल, वहाँ के गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल उसके बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है वो जो अंदर अस्पताल इंतज़ामिया है, जब हमारी उनसे बात हुई है DMS से, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं ओवरऑल जो सिस्टम है वो कैसा है। पर्चियों में उधर एमरजेंसी में भी बहुत परेशानी होती है, पर्ची लेने में देने में वक्त कम होता है, मरीज़ होता है, बीमार होता है, उसकी वजह से जो घर वाले होते हैं, बच्चे के जो वालिदैन या मरीज़ के साथ जो होते हैं वो परेशान होते हैं। मैंने अंदर से भी चेक किया सोर्सेज से, वो ये कह रहे हैं कि 500 बेड हैं तो 1000-2000 का मरीज़ है, और दो मरीज़ जो हैं वो एक बेड पे हैं। जी उधर तो ऐसा ही है, 2-2 3-3 मरीज़ एक बेड पे पड़े हुए हैं, वो तो ऐसे ही है जी। हमारे बच्चा भी जिधर पड़ा हुआ है उधर 2 मरीज़ ही हैं, 2 पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, अंदर से सवारियाँ पिक करते हैं, और ये उनके कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला का अहवाल हम आपसे जानते रहेंगे। एक बार फिर बात करते हैं गुजरांवाला की। 50 लाख आबादी पर मुश्तमिल गुजरांवाला ज़िला आज भी चिल्ड्रन अस्पताल से महरूम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इमारत को खाली कराकर चिल्ड्रन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्या तफसील आपके पास इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, गुजरांवाला मुल्क का एक बड़ा शहर है, 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, लेकिन हस्पतालों में इतनी तवज्जो नहीं दी गई इंतज़ामिया की जानिब से। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो आज से 15 साल कबल ये ऐलान किया गया था कि गुजरांवाला में एक प्रॉपर चिल्ड्रन हस्पताल बनाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सका, ताहम एक सरकारी बिल्डिंग जो है उसको खाली करवा के सिविल अस्पताल के बच्चा वार्ड को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और आर्जी तौर पर काम चलाया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि गुजरांवाला एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर मसाइल हैं, मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए प्रॉपर एक चिल्ड्रन अस्पताल होना चाहिए। शहरी से भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आर्जी तौर पे मुंतकिल तो कर दिया गया यहाँ पे बच्चा वार्ड को, क्या ज़रूरत नहीं है चिल्ड्रन अस्पताल की? जी बहुत ज़रूरत है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की। गुजरांवाला में ये 15 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पे चिल्ड्रन अस्पताल बना दिया गया है। अब लोग बड़ी मसाइल से यहाँ पे आते हैं, लोगों की कुछ शिकायत नहीं सुनी जाती। हम लोग बच्चों को लेकर कभी किसी जगह पे जाना पड़ता है, कभी किसी जगह पे। यहाँ पे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होना चाहिए जो हम अपने बच्चों का इलाज करवा सकें, और डॉक्टर यहाँ पे मिलते नहीं है। हॉस्पिटल की यहाँ पे देखे जाए तो डॉक्टर भी नहीं बैठे होते, इंतजामिया लोग अपना कुछ भी नहीं कहते इसमें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि सहूलियात की कमी है बिल्कुल, लेकिन वार्ड को अस्पताल का नाम दे देना भी मुनासिब नहीं है, जबकि OPD में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे नहीं है, उनकी तैनाती नहीं हो सकी। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना ये भी वादा जो है वो वफा करे और गुजरांवाला को चिल्ड्रन अस्पताल का तोहफा दिया जाए, जहाँ पे बच्चों का भरपूर और अच्छे तरीके से इलाज हो सके ताकि लोगों को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर अस्पतालों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से आपको ये भी बताएं आगे बढ़कर कि वज़ीराबाद के मसरूफ़ तरीन डबल फाटक रोड पर तजावुज़ात की भरमार भी है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मज़ीद जानते हैं सैयद वक्कास हाशमी से। वक्कास, आप बताइए यहाँ की सूरत हाल।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وزیرآباد کے مصروف ترین روڈ ڈبل پھاٹک روڈ پر، جہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے اور لوگوں کی دکانوں کے آگے جو ہے وہ تجاوزات قائم کر دی گئی ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جتنا بھی ہے معاملات یہ غیر قانونی ہے اور ہر ریڑھی والے نے یہاں پہ اڈا لگا رکھا ہوا ہے اور اس چیز کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو راستہ ملنا چاہیے، گاڑیوں کا کھلونے کی جگہ ملنی چاہیے۔ جی آپ نے سنا، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو تجاوزات کی بھرمار ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ وقاص آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ محکمہ ماحولیات نے نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سی ای او کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈیفنس میں زیر تعمیر نواز شریف آئی ٹی سٹی کے تعمیراتی کام میں شدید دھول اڑتی پائی گئی ہے، جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر۔ دانیال، آپ بتائیے تفصیل اس حوالے سے۔ دیکھیں، اسموک کے تدارک کے لیے محکمہ ماحولیات ایکشن لے رہا ہے اور نواز شریف آئی ٹی سی ٹی کے تعمیراتی کام میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی ہے، جس پر محکمہ ماحولیات نے نواز شریف آئی ٹی سی ٹی پروجیکٹ پر جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سی ای او کو جو مراسلہ ارسال کیا ہے، اس کے مطابق نواز شریف آئی ٹی سی ٹی کی تعمیر میں شدید دھول اڑتی پائی گئی ہے اور پروجیکٹ کے قریب ایئر کوالٹی مانیٹر پر جو انڈیکس ہے وہ 500 سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف آئی ٹی سی ٹی پروجیکٹ میں 3 تعمیراتی کمپنیوں کو 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 3 روز میں اس جرمانے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے ہدایت کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جو تعمیراتی مٹیریل ہے اس کو بھی ایس او پیز کے مطابق ڈھانپ کر رکھا جائے، ڈسٹ کلیننگ بیریئرز اور نیٹس کو تعمیراتی مقام پر لگایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر تو ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سی ٹی پروجیکٹ کے جو تعمیراتی کام ہے اس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے۔ جی، اس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا دانیال عمر۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مخالفین پر لفظی گولہ باری۔ کہتے ہیں بانی کا ایمان اور نظریہ صرف اقتدار ہے، پاک مٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ افراد اور اداروں کے خلاف نامناسب زبان پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا، ایسے رویے پر رد عمل آنا معمولی بات ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط انداز میں رد عمل دیا۔ بانی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ کیسے خود کو محب وطن کہلوا سکتے ہیں؟ جو وتیرہ بنا لیا ہے، جس قسم کی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں، جب اس قسم کی زبان افراد کے بارے میں بھی استعمال کی جائے اور اداروں کے بارے میں بھی استعمال کی جائے تو ری ایکشن آنا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا کوئی ری ایکشن دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محتاط ری ایکشن دیا ہے انہوں نے۔ جنگ کے دوران جو ہے ہر چیز پہ بولتا ہے عمران خان، کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں؟ ایئر فورس، نیوی، بڑی افواج کے حق میں کیوں نہ بولا اس وقت؟ اپنے جو مجاہد ہیں، جو شہید ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں، طالبان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں، دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے لیڈر کی ہمشیرہ انہوں نے جب گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ جو ہے، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ کس طرح اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں؟ یہ کس طرح اپنے آپ کو محب وطن قرار دے سکتے ہیں؟ ان کا ایمان، ان کی ہر چیز، ان کا نظریہ، ہر چیز جو ہے اقتدار ہے۔ اس مٹی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، آپ کا شہر، آپ کا سما۔ آج ٹیم سما موجود ہے گجرانوالہ میں۔ دن بھر میراتھن کوریج جاری رہی۔ پہلوانوں کے شہر کے مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سڑکوں کی بات بھی ہوئی، اسپتالوں کی بات بھی ہوئی، جو شہر کے دیگر مسائل ہیں، انکروچمنٹ کی بات کریں یا وہ تمام مسائل جو شہریوں کو درپیش ہیں، ان مسائل پر بات چیت ہوئی اور مسلسل کنیز فاطمہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں، شہر کی صورتحال بتا رہی ہیں، جو مسائل ہیں وہ شہریوں سے سن بھی رہی ہیں۔ کنیز فاطمہ ہمیں جوائن بھی کر چکی ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شیراوالہ باغ کی رونق بھی آپ کو دکھائی، بارہدری کی تاریخ بھی اور شہریوں کی جو امیدیں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہاں کے کیا مسائل ہیں اس پر بات ہوئی، ٹریفک کے مسائل الگ ہیں، وہاں پہ تجاوزات کے مسائل الگ ہیں۔ کنیز فاطمہ ہمیں مسلسل آج صبح سے رپورٹ بھی کر رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں۔ کنیز، آپ کی جانب ایک بار پھر آئیں گے اور آپ ہی بتائیے اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور جو آج دن بھر ہوا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ تھینک یو شاہ زیب۔ آج ہم نے دن بھر گجرانوالہ شہر جو ہے
نہ صرف اس کا وزٹ کیا بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ہم لوگوں نے ڈائریکٹلی بات کی ہے، یہاں کے عوام سے ہم لوگوں نے ڈائریکٹلی سوال کیے ہیں اور ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم نے ان سے ڈسکس کیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکمرانوں تک ان کے جو آواز ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ تو سما نے انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہوئے عوامی مسائل جو ہیں حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے۔ خرم صاحب آپ کو بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ خرم صاحب آج میں سارا دن فیلڈ میں خود موجود رہی ہوں، میں نے وہاں پر لوگوں سے بات کی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو گجرانوالہ ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا شفٹ دیکھا۔ آج جب میں فیلڈ میں خود اتری ہوں، میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آج بھی آپ لوگوں کا ووٹ بینک سب سے زیادہ یہاں پہ۔ جی الحمدللہ، کیونکہ گجرانوالہ کی جو تعمیر ہے وہ تو تمام کی تمام مسلم لیگ نون کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہمت دی، اور اس میں جو پرنسپل کریڈٹ ہے وہ پہلے تو پرنسپلی شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے 2008 سے 18 تک، تو زیادہ جو تعمیر ہے وہ شہر کی تو ان 10 سالوں میں ہوئی ہے۔ آج صبح بھی میں میڈیکل کالج میں تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے کہ شہر میں ایک میڈیکل کالج جو ہے 2011 سے کام کر رہا ہے، اب اس کو بنے ہوئے بھی اب 14 سال ہو گئے الحمدللہ۔ تو چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، چاہے وہ اسکولوں کی اور سرکاری کالجز کی دوبارہ جو تزئین اور آرائش ہوئی ہے وہ ہو، چاہے وہ میڈیکل کی سہولیات ہوں، وہ سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، سیوریج ہوں، یہ سارا کام جو ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہے۔ یہ ایشوز جو ہیں اربن ڈیولپمنٹ کے وہ رہیں گے۔ گجرانوالہ بھی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن گجرانوالہ ایک محبت کرنے والا شہر ہے، جذباتی شہر ہے، جس سے محبت کرتے ہیں جذبات کے ساتھ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو اپریشیٹ بھی کھل کر کرتے ہیں۔ تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آج سما جو ہے وہ میرے شہر میں آیا ہوا ہے، اور میرے شہر کے جو ایشوز ہیں اور مسائل ہیں، اور مسائل وہی ہیں کہ جیسے جیسے شہر بڑا ہو رہا ہے شہریوں کی جو توقعات ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، اور مریم نواز سی ایم پنجاب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کا احساس کرتے ہوئے بھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو پہلا پاکستان کا غالباً پروجیکٹ ہوگا ماس ٹرانزٹ کا، اس کا افتتاح ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو مختلف قسم کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو دیکھیے نہیں، اصل میں یہ ہے کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے، شہر کو درست طریقے سے روزانہ چلانے کے لیے بڑی محنت کی ہر روز ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں الحمدللہ وہ بھی اب پہلے سے بہتر کام کر رہے ہیں، جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، واسا ہے، دوسرے جو میونسپل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں بھی ان کی ورکنگز میں بھی بہتری آئی ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ چونکہ آج میں خود فیلڈ میں موجود تھی، میں نے خود وٹنس کیا ہے، کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پر گندگی کے ڈھیر ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں کہ تعفن وہاں پر پھیل رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا ستھرا پنجاب جو منصوبہ ہے وہ تو تیزی سے جاری ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ہمیں اس کی تصویر نظر نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے کیا لائن آف ایکشن ہے حکومت کی، یہ ذرا واضح کر دیجئے پلیز۔ جی لائن آف ایکشن تو مستقل توجہ ہے اور مستقل محنت ہے۔ جہاں جہاں ہمیں ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایشوز بن رہے ہیں، ان کو ہم صاف اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، اس کو نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں ان کو ہم سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا فوکس ہے پاکستان کے دوسرے شہروں پر، یہ اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ پاکستان صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کروڑوں لوگ بستے ہیں۔ گجرانوالہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے، اس کی اپنی نیڈز ہیں، ایک انڈسٹریل شہر ہے، اس کی بھی کچھ ماحولیاتی کرائسس ہیں جو کریٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان سب سے اصل آئی تھنک ہم سب کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کی صورت میں ہمیں وہ لیڈرشپ میسر ہے جس کے ذریعے ہم ان تمام جو ایشوز ہیں، یہ نہیں کہ سارے مسئلے حل ہو گئے، لیکن ہم ان حل کی جو ایشوز ہیں ان کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے معاملات کو نمٹانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
अच्छा खुरम साहब, चूँकि समा जो है वो एक मीडिएटर का रोल इस टाइम प्ले कर रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने पहले डायरेक्टली आवाम से बात की, फिर आप चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि पंजाब के जो इश्यूज़ है, गुजरांवाला के जो इश्यूज़ है, डायरेक्टली आपके साथ शेयर किए जाए ताकि आप जो हैं आगे इनको डिस्कस करें और इन मसाइल का जो है कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। तो पहलवानी जो है वो गुजरांवाला की पहचान है, पहलवान बहुत परेशान है, इस हवाले से कोई मंसूबे हैं उनके लिए? जी, उनकी परेशानी वजह है, उनको जो उनका जो फ़न है उसमें जो जदीदियत लाने के लिए वसाइल दरकार हैं, जिस हुकूमत पंजाब को की जा चुकी है। आपके नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूं कि गुजरांवाला को हालिया सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ मेडल के जो मेडल्स के हैं वो लेने का एज़ाज़ हासिल हुआ है, और वो उसमें वेट लिफ्टिंग का बड़ा मेजर रोल है, जिसमें हमारे वेट लिफ्टर्स ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। लेकिन उनको जो जदीदियत चाहिए, मसलन उनको जो मैट्स चाहिए, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, उसकी कमी है। उनके जो क्लब्स हैं उनको भी जो है वो रेनोवेट करने की बड़ी ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये एक महंगा फ़न भी है जिसके लिए सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट मौजूद है जिस पर काम हो रहा है कि इन पहलवानों की जो जहां प्रैक्टिस की जगह है उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाए, उनको जो खुराक चाहिए अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वो भी प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो बड़े कम हैं, कम जगहों पर मौजूद है। लेकिन गुजरांवाला जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह फ़न पहलवानी में और वेट लिफ्टिंग में, इसलिए अगर कहीं पूरे मुल्क में कहीं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन सकता है वेट लिफ्टिंग का और पहलवानी के आर्ट्स का, वो गुजरांवाला है इंशाल्लाह। खुरम साहब, गुजरांवाला आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है, तो जाहिर सी बात है इसके मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं। ट्रैफिक का जो मसला है ये रोज़ ब रोज़ जो है बढ़ता जा रहा है, इसमें इजाफा होता जा रहा है, और आज शहरी जो है इन्होंने भी अंबार लगा दिए शिकायत के। इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? जी देखिए, ट्रैफिक के मामले इस तरह है कि हम जिस तरह मुनीर नियाज़ी कहा था कि एक दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया मेरे सामने था। पिछले जो 2008 से लेकर अब तक हमने शहर में बहुत मेजर सड़कों की कंस्ट्रक्शन की है। 2 फ्लाईओवर्स बने हैं। अभी रिसेंटली एक फ्लाईओवर ने चांदा किला में जो लाहौर की साइड पर एंट्रेंस है शहर की, वहाँ मुकम्मल होकर वो अब चल पड़ा है। लेकिन ट्रैफिक भी उस लिहाज से बढ़ रही है, और कोशिश यही है, आई थिंक जो अगला चैलेंज है हमारे सामने वो यही है कि जो शहर के अंदर से रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनके नीचे हमें को अंडर पासेस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जीटी रोड पे बिल्कुल भी किसी वक्त भी जो है वो ट्रैफिक जैम ना हो। जीटी रोड अभी भी सॉर्ट ऑफ गुजरांवाला की सेंट्रल लाइफ लाइन सड़क है, तो लिहाजा उसका जो कहीं भी ब्लॉकेज जो है वो सबको इफेक्ट करता है, पुलों के बावजूद और फ्लाईओवर्स के बावजूद। तो उसके लिए वो भी प्रोग्राम मौजूद है। कुछ 1-2 और भी रेलवे ब्रिजेस हैं वो बनने वाले हैं, जिसके ज़रिए हमारी तवक्को है कि ट्रैफिक के निज़ाम में और उसके फ़्लो में हमें बड़ी रवानी पैदा होगी। अच्छा फातिमा, मेरी आवाज़ आप तक भी पहुंच रही होगी, और यकीनी तौर पर खुरम साहब भी अगर मुझे सुन सकते हैं। मैंने खुद भी इसको देखा है कि चंदा किला या फिर पिंडी बाईपास जो है वहाँ पर भी ये जो फ्लाईओवर्स हैं जो आपने जाल सड़कों का बिछाया है, जिस तरह से आपने लाहौर में काम किया, तो मैं खुद इसकी विटनेस हूँ कि वाकई में जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी तरफ से गुजरांवाला में भी काम किया गया है। आपने चूँकि बात की है अंडर पासिस की, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, हमारे देखने वालों को ये यकीन दहानी करा दीजिए कि कब तक तामीर हो सकते हैं? जी वो थोड़ा सा ट्रिकी है इंजीनियरिंग के तौर पे, उनका डिज़ाइन हो रहा है, तो जैसे ही मुकम्मल होगा मेरी ये तवक्को है इंशाल्लाह जो अगला माली साल है 2026 जून जुलाई में जैसे ही वो बजट पास होगा इस साल का, तो उसकी तामीर जो है वो शुरू हो जाएगी ताकि जो रेलवे क्रॉसिंग की वजह से रुकावट आती है वो ना आए। लेकिन देखिए, मैंने कहा जिस तरह शहर बड़ा हो रहा है तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि फ्लाईओवर्स और अंडर पासिस बने। मतलब सियालकोट का बाईपास का जो चौक है वहाँ अब इस वक्त बहुत ट्रैफिक जैम होती है, तो उधर भी ज़रूरत है कि वो बनाया जाए। इस तरह 2 जो रेलवे ब्रिजेस हैं उसी बाईपास के ऊपर, वो भी अब पुराने हो गए हैं और ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, तो लिहाजा वो वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। वक्त के साथ साथ जो मसले क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि शहर अब वसी हो रहा है और अपनी जो ओरिजिनल बाउंड्स थी उनसे तो बहुत बाहर आ रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक भी बढ़ रही है और उसके लिए हमें वक्त के साथ साथ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये तसल्ली भी है और ये तवक्को भी है
کہ چونکہ یہ ایک ترقی پسند حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ عوام کو انفراسٹرکچر ڈیلیور کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ انفراسٹرکچر ہم ڈیلیور کریں گے گجرانوالہ کے شہریوں۔ بالکل خرم صاحب، جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب گجرانوالہ کی آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا جب 50 لاکھ 60 لاکھ پہ ایک شہر کی آبادی پہنچ جائے تو پھر مسائل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان مسائل کا حل پھر بہت ضروری ہے۔ انکروچمنٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب ٹریفک کی بات ہو رہی ہے کہ آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کتنے مسائل حل ہو سکیں گے اس طریقے سے گجرانوالہ کے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک 63 ارب روپے کا پاکستان کا سب سے جدید میس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہوگا۔ یہ لاہور کا جو میٹرو بس ہے اس سے بھی زیادہ جدید تر ہے، کیونکہ یہ آل الیکٹریکل ہے، اور یہ ایک ٹریم ٹائپ جو ہے وہ کم از کم 3 بوگیوں پر مشتمل یہ جو ٹرینز ہیں یہ چلیں گی۔ ان کا ٹریک کوئی نہیں ہوگا، لہذا ڈسٹرپشن نہیں ہوگی۔ دو ہم ان سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو ظاہر ہے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور جو ان کے پاس سواری ہے وہ لے کر مین سڑک پر آتے ہیں، اگر ان کے پاس یہ سہولت میسر ہوگی تو وہ ٹریفک میں جو ہے کمی ہوگی، آلودگی میں کمی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام کارکن، سٹوڈنٹس، ٹیچرز جن کو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے اور آج ان کو وہ درست صورت میں، اور یہاں میں ذکر کروں گا باعزت طریقے سے اپنے گھر سے اپنے کام تک جانے میں اور واپس آنے میں، تو یہ بھی اس کا بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ضلع کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جی ٹی روڈ پہ اس نے چلنا ہے، تو یہ ایک باعزت طریقے سے ایئر کنڈیشنڈ، کم قیمت میں ٹریفک کو بھی گھٹائے گی، ماحولیات بہتر ہوگی، اور جو اوور آل کنیکشن ہے ضلع کے مختلف علاقوں کا آپس میں وہ بڑھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ جو 70 فیڈر بسیں ہیں جو مختلف سائڈوں سے جو مسافروں کو لے کر آئیں گی، وہ جو 70 فیڈر بسیں ہیں وہ اس کو فیڈ ان کریں گی، اور اس کے ذریعے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی، جو کہ 21ویں صدی کی بہت بڑی ضرورت ہے ایندھن بچانے کے لیے، ماحولیات کی پروٹیکشن کے لیے، اور اوور آل ٹریفک کی کمی کے لیے، تو یہ ایک مین لائن ہے جو 63 بلین سے بنے گی، اور اس سے 66 بسیں یا 70 بسیں جو ہیں اس کو فیڈ ان کریں گی۔ تو گجرانوالہ کے لیے ایک بڑا پراپر جسے کہتے ہیں اس کی آبادی کے لیے ایک بہت جدید میس ٹرانزٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بننے جا رہا ہے۔ اچھا خرم صاحب، چونکہ گجرانوالہ تیسرا بڑا انڈسٹریل ہب ہے تو آپ نے بھی انڈسٹریز کے حوالے سے کافی کام کیا ہے۔ آج ہماری گجرانوالہ چیمبر آف کامرس آمد ہوئی، وہاں کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ آپ کی طرف سے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ جو ہے نا ان کے لیے بیئریبل نہیں ہے۔ کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انڈسٹری کو بچانے کے لیے آپ لوگ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکال سکے، کیونکہ اگر پاکستان کی انڈسٹری کولیپس کر جائے گی، گجرانوالہ کی انڈسٹری کولیپس کر جائے گی تو ہماری معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جی، جو انڈسٹری کا میجر تعلق ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیکسیشن پالیسی سے ہے، انرجی پرائسنگ سے ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ تقریباً اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم انہوں نے اس موسم سرما میں ایک میجر انڈسٹریز کو پیکیج بھی دیا ہے، لیکن ٹیکسوں کے حوالے سے ضرور تاجروں کی شکایات موجود ہیں، اور اس میں بھی ہماری یہ توقع ہے، اور میری طرف سے تو بہت بارہا یہ تجویز دی جا چکی ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا 2013 سے لے کر 17 تک اس ملک کا وزیر تجارت بھی میں رہا ہوں، لہذا میرا تو بہت ہی کلوز لیزون ہے انڈسٹری سے بھی اور ان کے مسائل سے بھی، اور کوشش یہی ہے کہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر کے گجرانوالہ جو اس وقت پاکستان کی جو میجر انڈسٹریل سینٹرز میں سے ایک ہے، کہ وہ صرف پاکستان کو فیڈ نہ کرے بلکہ ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈسٹریز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے، گجرانوالہ کے بھی خاص طور پر۔ خرم صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ کا شہر آپ کا سما، یہ جو سما کی جانب سے شروع کیا گیا ہے کہ ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کے مسائل سنتے ہیں، ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو اس مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہم عوام کو بتا سکیں کہ کیا ہیں، اور پھر وہ کس طریقے سے ہوں گے یہ بھی ہم حکومتی نمائندوں سے پوچھ سکیں۔ اس حوالے سے آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں؟ جی، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آئی تھنک سما جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی قیمتی عوامی خدمت سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے مختلف رنگ ہیں،
پاکستان کے شہری جو ہیں ان کی مختلف ثقافت ہے. گجرانوالہ آپ نے ذکر نہیں کیا, پہلوانوں کا شہر بھی ہے لیکن اپنے کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے. گجرانوالہ میں بہت بڑے بڑے پنجابی کے شاعر الحمدللہ تاریخ میں رہے ہیں اور پنجابی کی بڑی روایت ہے. گجرانوالہ سکھ تہذیب کا بھی ایک بڑا مرکز رہا ہے, رنجیت سنگھ کی پیدائش یہاں ہوئی تھی. تو یہ جو ساری ہر جگہ کی جو اسپیسیفٹی ہے اور اس کا جو اپنا ثقافتی رنگ ہے, وہ بھی میں شکر گزار ہوں سما کا کہ وہ میرے شہر کی جو خوبصورتیاں ہیں, شہر کے رنگ ہیں, شہر کے جذبے ہیں, ان کو پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے.